کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پردے کے پیچھے چلنے والی انٹیلیجنس کی جنگیں کیسی ہوتی ہیں؟ تو چلیں آج کے اس تجزیے میں ہم سیدھا ایک انتہائی پیچیدہ اور سنسنی خیز دعوے کے اندر چلتے ہیں جو ایک حالیہ رپورٹ میں سامنے آیا ہے۔ اس رپورٹ میں مشرق وسطیٰ کی سیاست، جاسوسی کے الجھے ہوئے جال اور ایک مبینہ انٹیلیجنس ناکامی کا پورا خاکہ کھینچا گیا ہے۔ ہم ان دعووں کو بالکل غیر جانبدار رہ کر سمجھیں گے تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ آخر اس خطے میں پردے کے پیچھے کیا گیم چل رہی ہے، اور یقین مانیں یہ معلومات آپ کے جیو پولیٹیکل نظریے کو مکمل طور پر بدل سکتی ہیں۔ اب ذرا اس بات پر غور کریں، یہ ہماری روایتی سوچ کو پوری طرح پلٹ کر رکھ دیتی ہے۔ ہم عموماً کیا سوچتے ہیں کہ جاسوسی کا مطلب جدید ترین سیٹلائٹس، خطرناک ہیکنگ سافٹ ویئرز اور ڈیجیٹل ٹریکنگ ہی ہے نا؟ لیکن اس رپورٹ کے مطابق اس موجودہ انٹیلیجنس جنگ میں کامیابی کا راز ٹیکنالوجی کا استعمال ہے ہی نہیں، بلکہ ٹیکنالوجی کی دنیا سے مکمل طور پر غائب ہو جانا ہے۔ مطلب یہ ایک ایسی جنگ ہے جہاں اربوں ڈالرز کی ہائی ٹیک نگرانی کو انتہائی لو ٹیک یعنی بالکل سادہ اور روایتی طریقوں سے مات دی جا رہی ہے۔ تو آج کے اس ایکسپلینر میں ہم کیا ڈسکس کرنے والے ہیں؟ ہمارے سامنے 5 اہم پوائنٹس ہیں۔ نمبر 1، مبینہ ٹارگٹ کلنگ کا جال۔ نمبر 2، ٹیکنالوجی سے مکمل دوری۔ نمبر 3، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان اسٹریٹجک اختلاف۔ نمبر 4، غیر مرکزی کمانڈ کا نظام۔ اور آخر میں اس سب کے جغرافیائی اور سیاسی اثرات۔ چلیں جی، سب سے پہلے بات کرتے ہیں پہلے حصے کی، مبینہ ٹارگٹ کلنگ اور وہ جال جو بچھایا گیا۔ رپورٹ کے مطابق یہ جو مبینہ جال بچھایا گیا تھا نا، اس کے 4 اہم سٹیپس تھے۔ سب سے پہلے جنگ بندی کے مذاکرات کا ایک فریب رچایا گیا تاکہ فریقین کو ٹیبل پر لایا جا سکے۔ پھر جو سفارتکار ان مذاکرات کے لیے نکلے، ہیومن انٹیلیجنس یعنی مخبروں کے ذریعے ان کا پیچھا کیا گیا۔ دعویٰ یہ ہے کہ اس ٹریکنگ کا اصل اور حتمی نشانہ ایران کی اعلیٰ ترین قیادت، بالخصوص مجتبیٰ خامنئی تک پہنچنا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ ان کی لوکیشن ٹریس کر کے سیدھا حملہ کیا جائے اور پھر اس افراتفری کا فائدہ اٹھا کر حکومت ہی بدل دی جائے، یعنی رجیم چینج۔ پلان تو بہت زبردست اور منظم تھا، لیکن کیا واقعی ایسا ہو پایا؟ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، ٹیکنالوجی سے مکمل دوری یعنی ایرانی کاؤنٹر انٹیلیجنس۔ یہاں جو سب سے حیران کن بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جدید ترین ٹیکنالوجی کا توڑ ٹیکنالوجی چھوڑنے میں ہی نکالا گیا۔ ذرا سوچئے، رپورٹ دعویٰ کرتی ہے کہ ایرانی قیادت نے الیکٹرانکس کا 100% بلیک آؤٹ کر دیا۔ کوئی موبائل فون نہیں، کوئی اسکرین نہیں، کوئی ڈیجیٹل ڈیوائس نہیں۔ وہ مکمل طور پہ زیر زمین بنکرز میں چلے گئے۔ اور پیغامات کیسے بھیجے جا رہے ہیں؟ بالکل پرانے زمانوں کی طرح کوریئر کے ذریعے، ہاتھ سے لکھی پرچیوں پر انگوٹھے لگا کر۔ اگر کوئی ملنے آتا بھی ہے تو راستے میں اس کی آنکھوں پر پٹیاں باندھی جاتی ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ لوکیشن ایک نہیں ہے بلکہ 15 سے 20 مختلف خفیہ مقامات کے درمیان مسلسل منتقلی ہو رہی ہے۔ ظاہری بات ہے ان طریقوں نے مبینہ طور پر ٹریکنگ کے بڑے سے بڑے ہائی ٹیک سسٹم کو بھی اندھا کر کے رکھ دیا۔ آگے بڑھتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان ہونے والا اسٹریٹجک اختلاف۔ اب رپورٹ کے مطابق ان دو اتحادیوں کے بیچ اہداف کو لے کر ایک بہت واضح اور سنگین تضاد پیدا ہو چکا ہے۔ ایک طرف امریکہ ہے جو چاہتا ہے کہ بھئی اعلیٰ ترین قیادت کو نشانہ بنانے سے ہر حال میں بچا جائے، کیونکہ انہیں خطرہ ہے کہ اس سے ایک ایسی تباہ کن ٹوٹل وار چھڑ جائے گی جسے پھر کوئی کنٹرول نہیں کر پائے گا۔ لیکن دوسری طرف اسرائیل ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ ہر حد پار کرنے کو تیار ہے۔ ان کا مقصد صرف قیادت کا خاتمہ ہے، بالکل ویسے ہی جیسے انہوں نے ماضی میں علی رجانی جیسے رہنماؤں کے ساتھ کیا، چاہے اس کے بدلے میں کتنا ہی بڑا جوابی حملہ کیوں نہ برداشت کرنا پڑے۔ یہ جو اندرونی اختلاف ہے نا، اسے اس مبینہ آپریشن کی ناکامی کی ایک بہت بڑی وجہ بتایا جا رہا ہے۔ اب ہم آتے ہیں چوتھے اور میرے خیال میں سب سے اہم پہلو پر، غیر مرکزی یعنی ڈی سینٹرلائزڈ کمانڈ کا دفاعی نظام۔ یہ 1 نمبر 31 اس پوری جیو پولیٹیکل بساط پر سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ وہ ہنسا ہے جو اس وقت اس خطے میں ایک فل سکیل جنگ کو شروع کرنے یا اسے روکنے کی کنجی ہے۔ آئیے ذرا اس 31 کے پیچھے چھپی سائنس کو سمجھتے ہیں۔ اصل میں یہ 31 مکمل طور پر آزاد کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز کی تعداد ہے۔ رپورٹ کا دعویٰ ہے کہ آیت اللہ علی خامنائی نے ایک ملٹری فیل سیف سسٹم بنا رکھا ہے۔ آپ اسے لیڈر لیس کمانڈ سمجھ لیں، یعنی خدا نخواستہ اگر کبھی اعلیٰ قیادت کا صفایا کر دیا جاتا ہے تو یہ 31 مراکز اسی وقت مکمل طور پر خود مختار ہو جائیں گے۔ پھر انہیں اوپر سے کسی آرڈر یا اجازت کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود بخود براہ راست جوابی حملے شروع کر دیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے مبینہ طور پر امریکہ کے لیے سب سے بڑا ڈرائنگ فیکٹر یہی ہے کہ اگر ٹاپ لیڈرشپ ختم ہو گئی تو یہ 31 مراکز ایک ایسی افراتفری اور آخری جنگ شروع کر دیں گے جسے روکنے والا کوئی نہیں بچے گا۔
یہ ایک الٹیمیٹ ڈیٹرنٹ ہے۔ تو چلیں اب چلتے ہیں اپنے آخری حصے کی طرف، اس ساری صورتحال کے جغرافیائی اور سیاسی اثرات۔ ہم اکثر نیوز میں سنتے ہیں کہ عمان یا سعودی عرب کی ریفائنریز پر اچانک ڈرون حملہ ہو گیا اور کسی نے فوراً ذمہ داری بھی نہیں لی۔ رپورٹ بتاتی ہے کہ جب بھی ایسا کوئی حملہ ہوتا ہے تو ایران کی طرف سے فوری تردید کیوں نہیں آتی؟ اس کی وجہ یہی 31 کمانڈ سینٹرز ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ پہلے 2 دن یہ 31 سینٹرز آپس میں کراس چیک کرتے ہیں کہ بھئی کہیں ہمارے ہی کسی سینٹر نے خود مختار ہو کر تو یہ ایکشن نہیں لے لیا، اور پھر جب پوری طرح تسلی ہو جاتی ہے کہ نہیں ان 31 میں سے کسی نے حملہ نہیں کیا، تب جا کر تیسرے دن باقاعدہ تردید کی جاتی ہے اور پھر الزام اسرائیل پر عائد کیا جاتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر ایسی فالس فلیگ کارروائیاں کروا رہا ہے تاکہ خطے میں جنگ بھڑکائی جا سکے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ تقریباً 2 ماہ کی مسلسل کوششوں اور مذاکرات کی آڑ میں کی جانے والی اس مبینہ ٹریکنگ کے باوجود آپریشن ناکام ہی رہا ہے۔ دعویٰ تو یہاں تک ہے کہ امریکہ اس وقت خاصا فرسٹریٹڈ ہے اور اس بند گلی سے نکلنے کا کوئی باعزت راستہ ڈھونڈ رہا ہے۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ رپورٹ ایک اور بڑے خطرے کی نشاندہی کرتی ہے کہ ایران کے اندر موساد کے مخبروں کا جو جال یعنی ہیومن انٹیلیجنس نیٹ ورک موجود ہے وہ ابھی بھی کہیں گیا نہیں ہے، وہ وہی موجود ہے اور کسی بھی وقت کوئی نیا اور خطرناک موڑ لا سکتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم اپنے اس تجزیے کے اختتام پر آتے ہیں۔ ان تمام حیران کن دعووں اور حقائق کو دیکھنے کے بعد ایک سوال ذہن میں ضرور کھٹکتا ہے۔ ذرا سوچئے، ایک ایسی پراسرار جنگ جہاں آپ کی مہنگی ترین ٹیکنالوجی آپ کی سب سے بڑی کمزوری بن جائے اور فیصلہ کرنے کی طاقت کسی ایک شخص کے بجائے درجنوں آزاد مراکز میں بانٹ دی جائے، تو پھر اس خوفناک اور آخری جنگ کو شروع ہونے سے روکنے کی اصل طاقت کس کے ہاتھ میں رہ جاتی ہے؟ کیا یہ طاقت واقعی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے پاس ہے یا پھر ان اندھیرے بنکرز میں گردش کرنے والی انگوٹھے لگی پرچیوں کے پاس؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب شاید صرف وقت ہی دے سکتا ہے۔ اس تجزیے میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔